قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو پیش کر کے جس میں اللہ نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ اگر ہم اپنی حالت کو بدلیں گے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حالت کو بدل نہیں سکتا ہے۔ اس آیت کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، اور آپ سبھی لوگوں کو معلوم بھی ہے، کہ آنے والے 13 تاریخ میں الیکشن ہونے والا ہے، ووٹ پڑنے والا ہے۔ اس سمے پورے ہندوستان کے اندر جگہ جگہ پر الحمدللہ انتخابات جاری ہیں، ووٹ وغیرہ پڑ رہا ہے، اور آپ کے اس اسٹیٹ میں 13 تاریخ کو الیکشن ہونے والا ہے، 13 تاریخ کو، یہ سب کو معلوم ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ ووٹ جس کو سنویدھان نے ہم کو عطا کیا ہے، دیا ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ ایک ووٹ دیکھنے میں تو ایک معمولی سا ووٹ ہے، جا کر کے بٹن دبا دیا کام ہو گیا، لیکن اس کی بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر اس طاقت کا ہم صحیح استعمال نہیں کریں گے تو یاد رکھنا آنے والی نسلیں جو ہے ہمیں بخشیں گی نہیں، ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ آج ہندوستان کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جائزہ لیتے ہوں گے، آپ کو پتہ چلتا ہوگا، یوٹیوب پر یا اسی طرح سے ٹی وی وغیرہ کھول کر دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح کے حالات کو ان لوگوں نے بنا دیا ہے۔ آج جگہ جگہ پر یا تقریباً 10 سال کا آپ پورا بایو ڈاٹا نکال کر دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جگہ جگہ پر مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ چلتا پھرتا ایک نوجوان جو چل رہا ہے کرتا پیجامہ ٹوپی پہن کر کے، اس کو مار دیا گیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، اور خصوصی طور پر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کس طرح سے؟ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے برما کے اندر کیا گیا، ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے اندلس کے اندر کیا گیا۔ اندلس کے اندر پورے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، جبکہ وہاں پر کئی ہزار مسجدیں تھیں اور کئی لائبریریاں تھیں جس میں کتابیں بھری ہوئی تھی، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ دور مت جائیے، ابھی اپنے ہندوستان میں بھی منی پور کس طرح سے وہاں پر آپس میں لڑا کر کے عورتوں کو ننگے برہنہ کر کے باقاعدہ اسے گھمایا گیا، اور اس کے ساتھ ایک لمبی تعداد میں بھیڑ باقاعدہ لے کر جا رہی ہے، جس میں سے ایک نوجوان ایسا بھی ہے اپنے کندھے کو اس عورت کے اوپر رکھ کر کے لے کر کے جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے حالات کو پیدا کر دیا، اور ایسا حالات آگے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سنویدھان ہم کو ملا ہوا ہے، یہ جو قانون ہم کو ملا ہوا ہے، جس قانون کے تحت ہم زندگی چین و سکون کے ساتھ گزار رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم بدل ڈالیں۔ اور RSS کا، ان لوگوں کا ایک مقصد بھی ہے، تقریباً یہ 2024 میں ان کا 100 سال مکمل ہو جائے گا۔ 100 سال کا ان کا ٹارگٹ تھا کہ 100 سال کے اندر ہم اس ہندوستان کو ہندو راشٹر قائم کر دیں گے۔ یہ ان کا ٹارگٹ اور یہ مقصد ہے، اسی مقصد کو لے کر کے یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تو ووٹ کو ہم کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اور آپ دیکھیے کہ آپ کے اسٹیٹ میں کون سی پارٹی ایسی ہے جو سیکولر ذہن کی ہے، کون سی پارٹی ایسی ہے جو دلی کے اندر رہ کر کے حکومت کر سکتی ہے، دلی میں اس کا حاکم بیٹھ سکتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ بہت ہی عقل مند ہے، ہوشیار ہے، اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں جو آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ جو پارٹی سیکولر ذہن کی ہے اور جو مسلمانوں کے تعلق سے تھوڑا بہت رحم دل ہے، اسی پارٹی کو آپ ووٹ دے کر کے اپنے طاقت کا صحیح طریقے سے استعمال کیجئے۔ ورنہ یاد رکھنا، اگر اپنے ووٹ کو ہم نے بانٹ دیا پارٹیوں میں چہرہ دیکھ کر کے کہ یہ جو یہاں کا کینڈیڈیٹ ہے یہ ہمارا بہت قریبی ہے، یہ یہاں کا جو کھڑا ہونے والا ہے یہ فلاں آدمی ہے، اس کو ووٹ دینا ہے، تو یاد رکھنا آپ جو ہے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں آگے چل کر کے، اور آپ کو جو ہے پریشانی کی زندگی گزارنا پڑے گا، اور آپ کے بچوں کو بھی پریشانی کی زندگی گزارنا پڑے گا۔ اس لیے ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اور ان لوگوں کے نظریے کو جو ذہن بنا کر کے ہے کہ 400 ہم کو سیٹ دے دو، پورے ہندوستان کے قانون کو بدل دیں گے، یہی نعرہ چل رہا ہے، یہی نعرہ جو ہے بلند کر کے ووٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
کہ اگر ہم کو ہماری اتنی سیٹیں آ گئی پارلیمنٹ کے اندر تو ہم بدل کر کے کیا کریں گے، سنویدھان کو ہٹا دیں گے اور اپنے اعتبار سے اپنا قانون لا کر کے نافذ کریں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہمارے تمام مسلمان بھائی متحد ہو کر کے جو سیکولر ذہن کی پارٹی ہے اس کو دینے کی کوشش کریں۔ یقیناً ہمارا مستقبل بہتر ہوگا اسی وقت جب ہم اپنے ووٹ کو تقسیم نہیں کریں گے، اپنے ووٹ کو صحیح جگہ پر دینے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ چند باتیں تھی الیکشن کے تعلق سے، اس لیے آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ خود اپنے ذہن کے اندر بٹھائیے کہ ہمارا ووٹ بٹنا نہیں چاہیے، ہم خود جو ہے فلاں پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ اور اسی طرح سے آپ کے جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ میسج پہنچائیے، یہ پیغام پہنچائیے کہ آپ کو فلاں پارٹی کو ووٹ دینا ہے، اور وہ پارٹی وہ ہونی چاہیے جو ہندوستان کے لیول پر حکومت کر سکتی ہو، ہندوستان میں بیٹھ کر کے جب باقاعدہ حکومت کر سکتی ہو، اسی پارٹی کو آپ کو اپنا ووٹ دینا ہے۔ یقیناً اس میں سبھی لوگوں کی بھلائی ہے، لیکن بٹ گئے تو بربادی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ملک کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں، الہ العالمین اس حالات کو تو بہتر سے بہتر بنا دے۔ الہ العالمین جو ملک کے اندر کمیاں پائی جاتی ہے، جو غیر اغیار جو ہے مسلمانوں کی طرف اپنی نظریں اٹھا کر کے غلط نیت سے دیکھ رہے ہیں، الہ العالمین ان تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، ان تمام لوگوں کو مسلمانوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں، الہ العالمین ان تمام نیکیوں کو جو تو قبول فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھی مریض ہیں، بیمار ہیں، ان تمام لوگوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔